زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 103 اور اس کی پہلی آیت سے 103 زبور اور اس کی پہلی آیت سے یہ کیا ہے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ انسان اشرف مخلوقات ہے۔ خدا نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی، جب اسے کریٹ کر رہا تھا، بنا رہا تھا، تو خدا نے 6 دن کے اندر یہ چیزیں تخلیق کی اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ اچھی ہے۔ جب ہم پہلا باب پڑھتے تو وہاں پر خدا نے جب انسان کو بنایا تو جتنی بھی اس کی تخلیق ہے، جتنی بھی اس کی کریشن ہے، جتنی بھی اس کی ہاتھ کی کاراگری ہے، اس نے اس سب کو بنا کر اختیار جو ہے وہ انسان کو دے دیا، آدم کو دے دیا۔ یہ سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اس کے لیے بنائی ہیں۔ ایون جو عورت بنائی تو وہ بھی آدم کے لیے بنائی، یہ بھی خدا کا شاہکار ہے۔ کائنات بنائی، سورج، چاند، ستارے بنائے، چرند پرند بنائے، سمندر کے اندر کی جاندار بنائے، سب کو ایک ہی شخص کے ہاتھ میں دے دیا، وہ آدم، اور کہا کہ وہ یہ تمام چیزوں سے محظوظ ہو، شادمان ہو، ہیپی رہے۔ ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ، آدم کے ساتھ رفاقت میں رہے۔ اس لیے مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی جو خوشنودی ہے وہ بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ خدا پسند کرتا ہے کہ خدا بنی آدم کے ساتھ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ جیسے جیسے چیزیں اور سال اور مہینے آگے بڑھے، جو چیزیں انسان کے لیے تھیں اس کو دی، وہ پھر دوبارہ سے انہی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب غور کر اس بات کو، جو چیزیں انسان کے لیے تھیں، بنائی، اس کو دے دی، اس کے اختیار میں دے دی، وہ انہی چیزوں کی تلاش میں پھر نکل پڑا۔ اور یہ آدم کی گراوٹ ہے، یہ آدم یا انسان کی کمزوری ہے، یہ اس کے لیے اس کی ترقی کی رکاوٹ ہے۔ اس نے خدا کی رفاقت کو توڑ کر ان چیزوں کے لیے بھاگنا شروع کیا جو خدا نے پہلے سے اس کے لیے دے دی تھی۔ خدا تو صرف یہی چاہتا ہے کہ آدم اس سے محبت رکھے۔ اسے خدا کلام میں پالوس رسول لکھتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئی، وہ خدا نے پہلے سے اس کے لیے کیا کر دی ہیں۔ اچھا، جب خدا نے پہلے سے تیار کر دی ہیں، پھر کیوں بھجے پھرنے ہیں بھائی؟ پھر کیوں بھاگے پھر رہے ہیں؟ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے؟ پہلے انسان کے لیے سب چیزیں پہلے تیار کی اور اس کو تیار کر کے اس کو دے دی، اور پھر اس کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اب پھر اس کے لیے بھاگ رہا ہے۔ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ یہاں پر دوسری آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے پہلے سے تیار کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ بس خدا یہ چاہتا ہے کہ میری صحبت میں رہے، میری محبت سے لبریز ہو، تیرا دل میری محبت سے بھرا ہو، فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اوبیڈینٹ۔ خدا جیسا ہے وہ، خدا کی شکل شبیہ کی مانند، لیکن افسوس کہ آج کا انسان ٹکڑے کے لیے، روٹی کے لیے، لباس کے لیے، گھر کے لیے وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ افسوس کیا ہے؟ زبور نویس ہمیں یہاں بتاتا ہے، اے میری جان تو خدا کو مبارک کہہ، اور
اور یہ مجھے بہت خوب لگتا ہے، بہت خوبصورت، اس لیے کہ انسان اپنی ذات میں وہ اس قدر قید ہو کے رہ گیا ہے دنیا کی فکر و تردد کے اندر، خواہش کے اندر، گناہ کے اندر، دنیا کی رنگینی کے اندر، اور ان چیزوں کے لیے بھاگ رہا ہے جو اس کے لیے پہلے سے تیار ہیں، اس کے لیے ہیں، تخلیق کرنے کا مقصد ہی وہ ہے، پھر بھی انسان بھاگ رہا ہے، وہ خدا کے پاس نہیں آ رہا۔ اے میری جان تو خدا کو، بس خدا یہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ انسان صرف اس کو مبارک کہے، اس بات کی فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ، غور کریں، یاد پھر اے ہمارے باپ نہ کہیے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج۔ پھر فرمایا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اس کو کیا دے؟ پتھر دے۔ جب مچھلی مانگے تو سانپ دے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ اچھا گھر خدا نے، خدا نے اچھا گھر دیا، اچھا رہن سہن دیا، تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اچھی چیزیں خداوند کے پاس ہیں، اسی کی طلب بڑھنے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جو اچھا شخص ہے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں؟ یہ تو عجیب ہی گل نہیں، انسان جا کے کوڑے کرکٹ جا کے لبن لیا۔ آپ کو پتہ ہے کوڑا کرکٹ میں نے کیوں کہا ہے؟ پالوس کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں اس کو میں صرف کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، چھڑن سمجھتا ہوں۔ ایماندار تو کہتا ہے کہ یہ تو کوڑا کرکٹ ہے دنیا کی چیزیں، اسی روڑی تے جا کے لبن رہے ہیں اچھا چیزاں۔ اچھی چیزیں کہاں پہ ہیں؟ یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے تو زبور نویس کہہ رہا ہے اے میری جان تو خدا کو مبارک ہے، اچھی چیزیں یسوع کے پاس ہیں۔ مرتا نے یسوع کو جب کہا کہ مریم کو بھی بھیج، میری کیا کرے، مدد کرے، میں تھک گئی ہوں۔ اب غور کریں اس بات کو، صرف اس میں سے اتنی بات ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی میں تھک گئی ہوں، اور یسوع نے اس کو جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے۔ مرتا 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 تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے۔ کیا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں فکر و تردد میں ہیں؟ کوڑا کرکٹ ہے پیچھے، سویر تو شام تک زندگی گالن دینے، ٹائم ویسٹ۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے کبھی چھینا نہ جائے گا۔ یہ ہے اے میری جان تو خدا کو بس مبارک ہے۔ اچھی چیزیں دینے میں خدا ہم سے پہلے آگے موجود ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں خدا ان کو اچھی چیزیں دیتا ہے۔ اے میری جان تو خدا کو مبارک ہے، بس اچھی چیزیں دے گا۔ کوڑے کرکٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کے پیچھے نہ جائیں، دنیا کی چیزوں کی فکر و تردد نہ کریں۔ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، میں تمہارا وہ باپ ہوں جو جسمانی باپ سے بھی زیادہ بہتر چیزیں دے سکتا ہوں۔ تم جسمانی ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، میں آسمانی باپ ہوں، میں اچھی چیزیں دینے میں پیش روی کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں تمہارے۔ اچھی چیزیں اس کو دوں گا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے زبور میں کہتا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ اس لیے خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا اچھی چیزیں دیتا ہے، اچھی بیوی دیتا ہے کیونکہ جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا، اچھی اولاد دیتا ہے، نیک پارسا فرما بردار بیٹیاں اور بیٹے، اچھی جاب، اچھا بزنس۔ کلام کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے۔ کلام کہتا ہے اچھا پیشہ، اچھی جاب، اچھا بزنس خدا دیتا ہے، اچھی اولاد خدا دیتا ہے، اچھی بیوی خدا دیتا ہے، اچھا شوہر بھی خدا دیتا ہے، اور اچھا گھر بھی خدا دیتا ہے۔ لگے لگائے باغ اور بنے بنائے مکان
بنی اسرائیل کو دیے اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. اور ان میں وہ ان کو بسانا بھی چاہتا ہے. کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں. مبارک بننا ہے، مبارک بنے، محبت کرنے والے بنے، خدا سے پیار کرنے والے، جن کے لیے پہلے سے چیزیں تیار، جن کے لیے اچھی چیزیں تیار. آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو لو، اس من مکانوں کو لو، اس بادشاہی میں داخل ہو جاؤ. بڑی عزت کے ساتھ داخل کرے گا جو بنائے عالم سے پیش سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. ہاللیلویا. ہم یہاں پر چھوٹی چیزوں کی تلاش میں ہیں، کوڑے کرکٹ کی تلاش میں ہیں، فانی چیزوں کی تلاش میں ہیں. یسوع نے کہا کہ اس چیز کے لیے محنت نہ کرو جو فانی ہے، ختم ہو جانے والی، تباہ ہو جانے والی، ملیا میٹ ہو جانے والی، بلکہ اس کے لیے فکر کرو جو ہمیشہ تک کے لیے ہے. وہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں دے گا. زبور نویس کی یہ بات کہ اے میری جان تو خدا کو مبارک ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پاک نام کو، قدوس نام کو. آپ کو پتا ہے اس قدوس کی پرستش 24 گھنٹے رکاوٹ کے، کسی بھی بریک کے 24 گھنٹے اس کی پرستش ہوتی ہے. اسے قدوس 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 پکارا جاتا ہے. چلو جاندار 24 بزرگ، لاکھوں کروڑوں کروبیم اور سرافیم اس کی پرستش کرتے اور اسے مبارک کہتے ہیں. اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پاک نام کو، قدوس نام کو کیا کہے؟ اس لیے کلام جو لکھے ہے. اچھا، پہلا دوجا تیجا حکم، چوتھا پنجواں چھواں ساتواں بکئی حکم جو چھاڑ دی جانے ہیں. تیسرا حکم کی ہے بے فائدہ نہیں ہے نا. یہ کی مطلب ہو سکتا ہے خدا کے پاک نام کو، کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے قدوس نام کو کیا کہے، اور اس کے قدوس نام کو بے فائدہ لینے کا مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ ہم بہت دفعہ خدا کے نام کی تکفیر کر جاتے ہیں، خدا کے نام کی بے عزتی کا باعث بن جاتے ہیں. خدا کے نام کو ہم اس طور سے جلا نہیں دے پاتے. تو یہ حکم میں ہے کہ اپنے خدا کا نام بے فائدہ بھی نہیں لینا. تو کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو بھول نہ جا، فراموش نہ کر. آج بہت دفعہ ہم اس کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. سر ہم نے اپنے دیتا کی ہماری دعائیں ایسی ہیں. آپ یوٹیوب پر ایک میسج دیکھیے گا پاسٹر دعا، اس میں ہم ایسی دعاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ گلے شکوے کی دعائیں کر دیتے ہیں. دیتا کی یا اے دیتا نہیں ہوں، فریج دیتا نہیں ہوں، ہجے تک گھڑے کا پانی پینے ہیں، موٹر سائیکل دیتا نہیں، ہجے تک سائیکل سے جانے ہیں، پیدل جانے ہیں، گاڑی دیتی نہیں ہوں. ہم اس طرح کی باتیں خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. کئی لوگوں سے آپ سنیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے. کہتا ہے کہ کسی نعمت کو بھول نہ جا. جو نعمتیں برکتیں اس نے دی ہیں اس کو یاد کر. زندگی اس نے دی ہے، نجات اس نے دی ہے. اور آگے وہ جو بار بار وہ بتا رہے ہیں وہ بڑی خاص بات ہے. بیماری سے شفا دی ہے، بدکاری معاف کی ہے، گناہ معاف کرتا ہے، اچھی چیزیں دیتا ہے. یہ سارا زبور پڑھے جا کر آپ کو پتہ چلے گا. اور آخر میں ہماری زندگی میں جب جب مشکلات آئیں، دو چیزیں اپنی زندگی میں دعا کا حصہ بنا لے. بلکہ یہ دو باتیں ہی دعا کریں. کیسے بھی حالات ہوں، دنیا ساری چھوڑ جائے، رشتہ دار بھی سارے چھوڑ جائیں، کاروبار بھی نہ رہے، مویشی بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، لیکن ایک بات ضرور کہنی ہے، اے میری جان تو خدا کو مبارک ہے. یہ ایوب کا یہی کہنا ہے. کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں خداوند سے خوش وقت ہوں گا، اپنے نجات دینے والے خدا کی شکر گزاری کروں گا. اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ خداوند تیرا شکر ہو ان حالات کے لیے. اور دوسری دعا آپ نے کیا کرنی ہے؟ خداوند تیری مرضی پوری ہو. پھر آپ کبھی بھی اپنی مرضی میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو خدا کی مرضی پوری ہو جاتی ہے.
जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं तो उसकी शुक्रगुजारी की कुंजी आपके बंद दरवाजों को भी खोलती है, बंधनों को भी तोड़ देती है। लेकिन जब जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तब तब आप इन बातों में आगे बढ़ जाते हो, बरकत पाते हैं। इस खुदा ने जब हमारे भाइयों को ये घर दिया है, इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। इस नेमत को भूलना नहीं है, इस एहसान को भूलना नहीं है, क्योंकि ज़बूर 122 में कहता है कि तेरी फसील के अंदर भी वो अमन और सलामती को रखेगा। 91 ज़बूर में कहता है जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुद्दे के साया में सुकून करेगा। कोई वबा तपाली तेरे खामा के नजदीक नहीं आएगी। वजह क्या है? जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं, जब हम खुदा को जलाल देते रहते हैं, जब हम खुदा पर भरोसा करते रहते हैं, खुदा में मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, हालात कैसे क्यों ना हो, तूफान हो, बीमारी हो, मुश्किलात हो, अगेंस्ट हो, हर चीज खत्म हो जाए। एक बात खुदावंद तेरा शुक्र यानी खुदा को मुबारक कहना, और दूसरी बात खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। फिर खुदा अपनी मर्जी के साथ हर चीज को करने की कुदरत रखता है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको और खानदान को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।